سمین شریف فیملی گزشتہ 35-40 سال سے پاکستان پر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس فیملی کے بانی میاں محمد شریف امرتسر کے گاؤں جاتی امرہ کے رہنے والے تھے اور لوہار کا کام کرتے تھے۔ پاکستان آ کر انہوں نے بہت محنت کی اور چھوٹی سی بٹھی سے ترقی کر کے ایک بڑی سٹیل مل اور فاؤنڈری لگانے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے لاہور میں بھی اپنی فیملی کے لیے جاتی امرہ کے نام سے ایک جدید بستی بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے رائے ونڈ میں زمین حاصل کی گئی، جسے بعد میں وسیع سے وسیع تر کیا جاتا رہا۔ میاں محمد شریف نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ لاہور کے جاتی امرہ کی تعمیر کے لیے امرتسر کے جاتی امرہ سے مزدوروں اور کاروگروں کی ایک ٹیم لایا کرتے تھے۔ اس طرح یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ لاہور کے جاتی امرہ کی تعمیر میں امرتسر کے جاتی امرہ کے لوگوں کا خون پسینہ بھی شامل ہے۔ سمین صحافی سہیل حلیم لکھتے ہیں، امرتسر کے قریب جاتی امرہ شریف خاندان کا آبائی گاؤں ہے، جس کا وید گردوارہ ان کی پشتونی مکان میں واقع ہے۔ میں گاؤں کے سرپنچ دلباغ سنگھ کے گھر پہنچا تو ایک دیوار پر شہباز شریف کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ ذہن میں یہ سوال آیا کہ کیا یہ انڈیا کی وہ دیوار ہے جس پر شہباز یا نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے؟ نواز شریف کے والد تقسیم ہند سے پہلے ہی یہاں سے چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس گاؤں سے ناطہ نہیں توڑا اور اب مقامی لوگ اپنے مشہور سابق ہمسایوں سے ملنے پاکستان جاتے رہتے ہیں۔ دلباغ سنگھ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی وہاں جاتے ہیں تو بڑی پذیرائی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 100 لوگ تو آتے ہیں، ہمارے رہنے پینے کا بہترین انتظام کیا جاتا ہے، بہت خاطر ہوتی ہے۔ سن 2013 میں اس وقت کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف یہاں آئے تو ریاستی حکومت نے گاؤں کا حلیہ ہی بدل دیا۔ دلباغ سنگھ کے مطابق شہباز شریف نے کہا تھا کہ اس زمین پر سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ دلباغ سنگھ نے مجھے گاؤں کے باہر ایک کنواں بھی دکھایا، جس میں ان کے مطابق ایک مرتبہ شریف خاندان کا ایک اونٹ گر گیا تھا جو اس وقت کاروبار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سمین سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو انہیں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے ملک کی تمام سنتوں کو قومیانے کی دھن سوار ہو گئی۔ اتفاق کارخانے بھی اس عمل کی زد میں آ گئے۔ دولت تو خیر میاں محمد شریف نے بہت کما لی تھی، لیکن جب دولت پیدا کرنے والے کارخانے قومی تحویل میں چلے گئے تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ آدمی بہیمت اور دور اندیش تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ سیاست میں ہوتے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تو ان پر کبھی یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ چنانچہ انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خود پس منظر میں رہ کر اپنے بیٹوں میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو کامیاب سیاستدان بنانا چاہتے تھے۔ ان کا ایک اور بیٹا میاں عباس شریف درویش صفت تھا۔ اس نے سیاست کے تالاب میں چھلانگ لگانے سے انکار کر دیا اور اپنے کاروبار میں مگن رہا۔ اول ذکر دونوں بیٹے سیاست کے میدان میں اترے تو انہیں تیراکی کا فن خود میاں محمد شریف نے سکھایا۔ جب تک وہ زندہ رہے اپنے بیٹوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ اسے شریف فیملی کی خوش قسمتی کہیے کہ بھٹو کا ستارہ جلد غروب ہو گیا اور اس کی جگہ جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت آ گئی۔ بس پھر کیا ہوا؟ پھر شریف فیملی کی لاٹری نکل آئی۔ جنرل ضیاء الحق نے شریفوں کے کارخانے انہیں واپس کر دیے۔ میاں محمد شریف نے صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جرنیلوں کو جاتی عمرہ مدعو کیا، ان کی خاطر مدارت کی اور اپنے دونوں بیٹوں کو ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق کو میاں نواز شریف بہت پسند آئے۔ انہیں پہلے پنجاب کا وزیر خزانہ بنایا، پھر کچھ عرصہ بعد صوبہ کا وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا۔ پھر چل سو چل، وہ دن اور آج کا دن شریفوں کی حکمرانی میں نشیب و فراز تو آئے، سلسلہ نہیں ٹوٹا۔